Hello viewers, you're watching Weekend with Anju Malik on TV1 Canada. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal and adabers. Viewers, آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ساتھ a very famous palmist and astrologer is with us in our studios today. We will introduce him down the program a little later about that, who he is and what he does. But in the meanwhile, I would like to introduce a very dear friend who's been a part of the media for the last several years. She does host programs on Omni Television and radio, and none other than Samina Ahmed. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Kaise hain aap? How are you? I'm so good. I'm so happy. You're doing great here. Thank you so much. Thank you taking the time and coming and being our studio My today pleasure, my and pleasure. Joining us on this special program. ناظرین آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پامسٹری اور اسٹرالوجی کے حوالے سے ایک بڑا مستند نام ہمارے شہر میں جو کہ آئی بلیو عرصہ 30-40 سال سے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں بھی ابراڈ میں بھی اور اب کینیڈا کے اندر بھی اور مختلف اخباروں میں ان کے بارے میں لکھا جا چکا ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں. اب ان کا والہانہ استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم کیسے صاحب, ہاؤ آر یو؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے یہاں موقع دیا ہے کہ میں بات کر سکوں. نہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. تھوڑے سے ہمارے ناظرین آج جو یہ پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ کینیڈا, تھینک یو. لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سیلف کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ نے کہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر آپ کینیڈا میں کب آئے؟ اگر میں بہت پیچھے جاؤں تو پاکستان بننے سے پہلے کی میری پیدائش ہے. جی, یہ لاہور کے پاس ہی ایک جگہ ہے کانک اچھا. اچھا جی. اور اس کے بعد ہمارے پیرنٹس لاہور شفٹ ہو گئے, وہاں پھر ہم نے پڑھائی شروع کی. میں چشتیہ اسکول سے میٹرک کیا میں نے, کرشن نگر لاہور. اس کے بعد دیال سنگھ کالج, اور بیچ میں نے ایک آرکیٹیکٹ کا کورس بھی کیا تھا. لیکن وہ آرکیٹیکٹ کا کورس کیا تو ضرور تھا, لیکن میں زیادہ چونکہ مجھے اس کام کا بہت شوق تھا, بچپن سے ہی میرے اوپر تھا یہ, اور میری توجہ ادھر ہی تھی. یہ شوق آپ کو ڈیولپ کیسے ہوا, کیسے تھا؟ بیسیکلی تو یہ میری فیملی کی طرف سے ہے. میرے گرینڈ فادر جو تھے, کچھ ان کی جو ودیا تھی وہ میرے اوپر ٹرانسفر ہوئی ہے. اچھا. تو مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی تھی. میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ کہاں تک سچی ہیں, کیا ہے, لیکن لوگ مجھے بڑا انکریج کرتے تھے. تو آپ کو کوئی وائبز آتی تھیں, یعنی کہ آپ سو رہے ہیں یا آپ جاگ رہے ہیں, کوئی ایسی؟ نہیں, مجھے جو کچھ بھی نظر آتا تھا یا جو کچھ میں فیل کرتا تھا وہ جاگتے ہوئے. اچھا. کوئی ایسا خواب نہیں, کچھ نہیں, لیکن ہر بات جو تھی وہ ایسے لگتا تھا جیسے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. I see. اور میں کئی دفعہ الٹی سیدھی باتیں جو ایسی ہوتی ہیں وہ کرتا تھا. ایک لڑکی تھی میری کلاس میں, اس کو میں بتا رہا تھا کچھ, تو اس کا باپ آیا, اس نے اپنے باپ کو بولا کہ اس نے مجھے یہ بڑا کچھ بتایا. اچھا, وہ بھی کچھ پہلے تھوڑا سا ایکسپرٹ تھا, ایسے شوقیہ. تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لگا, یار میں تیرا ہاتھ دیکھ رہا. تو میں نے کہا تیری اپنی تو ڈیسٹنی کوئی نہیں تھی تو اور واقعی میری یہ جو لائن آف ڈیسٹنی بالکل چھوٹی سی تھی. اچھا. تو میں بہت پریشان ہوا. میں نے کہا باتیں تو میں جو کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ٹھیک ہے, لیکن میری اپنی ڈیسٹنی نہیں ہے. لیکن خیر وہ اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا, بہت کچھ ہوا. میں ایک سوال کروں کیسے صاحب آپ سے, کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا روحانیت ہے یا کہ یہ علم ہے, یہ سیکھنے کی چیز ہے یا یہ قدرتی آپ میں ہوتا ہے؟ شروع میں تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یا جو میں نے پایا وہ ایک روحانیت ہے. میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ میرے گرینڈ فادر کی طرف سے ہوئی ہے. میں نے کچھ نہیں سیکھا, نہ میں نے کوئی اس طرح کا میرا کوئی انٹرسٹ تھا, نہ میرا کوئی استاد تھا. لیکن جب میں بہت کچھ کرنے لگا, بہت باتیں ہونے لگیں, تو پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یہ میں کیا ہوں, میں نے کہاں سٹینڈ کرنا. میرا تو شوق جو تھا وہ ڈاکٹر بننے کا تھا, مگر مجھے زیادہ تر ادھر لوگ بلاتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور باتیں جو ہیں وہ بڑی ٹھیک نکلتی ہیں. اچھا, جب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ روحانیت تھی آپ میں, تو ظاہر ہے جب آپ چھوٹے تھے آپ نے کہا کہ یہ جو فیلنگز احساسات ہیں آپ کے پاس تھے, تو ظاہر ہے اس وقت آپ کے پاس علم نہیں تھا کیونکہ آپ بہت چھوٹے تھے. تو کتنی عمر سے آپ نے محسوس کیا کہ یہ آپ کے اندر خداداد صلاحیت ہے؟ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, جب میں نے پرائمری اسکول سے نکلا تھا نا میں, تو اس وقت فیلنگز ہونی شروع ہو گئی تھی. 9 یا 10 سال. پرائمری اسکول سے؟ جی جی, 9 یا 10 سال کی عمر تھی. تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں, مجھے تھوڑا سا اس بات کا احساس تھا کہ جو میرے گرینڈ فادر ہیں وہ کیا تھے اور کس طرح کی ان کی تعلیم تھی, یا یہ کہہ لیجیے کہ خدا داد ہمت و طاقت تھی کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں آتا تھا.
اچھا، ابتدائی تعلیم کے بعد جب آپ نے کالج کیا اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس یہ سرٹن خودآزاد صلاحیت ہے، وائبز ہیں آپ کے پاس کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کوئی فردر اور ایجوکیشن وغیرہ حاصل کی ایسٹرالوجی میں، پالمسٹری کے اندر؟ یہ اس طرح ہوا کہ جب میں بڑا کنفیوز تھا تو میں ایسے راستے پہ جا رہا تھا، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ تندور ہوتے تھے روٹی لگنے والے، جی، وہاں ایک بندہ تھا، اس کو میں سلام کرتا تھا. وہ مجھے ایک دن کہتا ادھر آ، کہتا بیٹے تیری راہ جو ہے نا وہ تو اس کو تلاش کر. میں پھر پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ میری راہ کیا؟ میں تو ڈاکٹر بینجامن کو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ میرا ماموں، تو میں نے ویسے بننا ہے. لیکن پر یہ راہ کون سی ہے؟ اسی طرح پھر اور بھی کچھ لوگ مجھے ایڈوائز کرنے لگے کہ تمہاری جو زندگی ہے نا وہ کچھ اور طرح کی ہے، تم یہ جو لوگوں کو رہنمائی کرتے ہو یا بولتے ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈو آگے جا کے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو بزرگوں سے آپ کو روحانیت کا سلسلہ آپ کے ساتھ ہے بہت پرانا، بچپن سے جیسے آپ نے فرمایا، تو اب اپنی آپ کی عملی زندگی میں آپ لوگوں کی مدد کیسے کر رہے ہیں اس روحانیت نہیں، سے؟ میں آپ کو پہلے ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب پھر میں نے سوچا کہ میں ایم اے ملک کو ملوں، وہ مجھے کسی نے ان کا نام دیا کہ ایم اے ملک جو ہے پاکستان کے بہت بڑے پامسٹ ہیں. اچھا، تو وہ واقعی بہت بڑے تھے، لیکن وہ میں ان کے 2-4 دفعہ گیا سائیکل پہ تو وہ مجھے نا بڑی بدتمیزی سے بات کرتے تھے. وہ آگے سے کہتے تھے اور کوئی کام نہیں گا. تو میں پریشان ہو کے آ جاتا تھا. انہوں نے سوچا ہوگا یہ کون میری راہ میں آنے پھر لگا. وہ نا کچھ سال کے بعد کہنے لگے اچھا آ جا، اور میں نے سمجھ آ گئی تیری. تو 6-7 سال میں ان کے ساتھ آپ ان کے شاگرد شاگردگی میں رہے. گزارے وہ آپ؟ بڑے گریٹ انسان تھے اور بڑا نالج تھا ان کے پاس. اچھا میرا ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ چاہے بینگ مسلم یا سکھ کمیونٹی میں یا ہندو کمیونٹی میں، زیادہ تر لوگ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے کہ جو آپ کی جو پامسٹری ہے، جو آپ کی لائنز ہیں، اس کا واقعی آپ کی زندگی میں کوئی اثر ہے. اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. آپ ایکچولی تو دیکھا جائے تو کوئی بھی بلیو نہیں کرتا. جی، میں ساری دنیا کو یا جو بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں، یہ بلیو وہی کرتا ہے جس کو کوئی پرابلم آتی ہے نا، پھر وہ کوئی ریمیڈی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے گھر. پھر وہ اپنا مذہب نہیں دیکھتا کہ میں مسلم ہوں یا کرسچن ہوں، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے میری کوئی پرابلم سالو ہو. میری بیوی نہیں مانتی تھی پہلے، دوسروں کو کیا کہنا ہے. تو پھر ایک دفعہ جب اس نے کوئی بات دیکھی تو پھر اس نے کہا کہ ہاں تم 100% ٹھیک ہو. تو کیا ایسے انڈیکیٹرز ہیں کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ واقعی کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے کہ مجھے پروفیشنل ہیلپ سیک کرنی چاہیے آپ جیسے پروفیشنل کے دیکھیں پاس؟ جی، یہ زندگی میں سب سے بڑی جو پرابلم دنیا میں چل رہی ہے، یہ پرسنل لائف کی پرابلم ہے. جی، کہ کوئی بندہ جب شادی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اگر خوشیاں آ جاتی ہیں تو خداوند کا شکر ہوتا ہے. اگر نہیں تو پھر اس کی زندگی جو ہے، چاہے وہ جتنے مرضی پیسے کمائے، جتنے مرضی اچھے کپڑے پہنے، اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ زیرو ہے. ایک تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے دنیا میں. دوسرا یہ ہے کہ فائنینس پوزیشن جو ہوتی ہے، جی، پیسہ نہیں ہوتا. ہر بندے کی نیڈ ہے بہت زیادہ، میرے پاس گاڑی بھی ہو، میرے پاس گھر بھی ہو. بندہ محنت کرتا ہے، فیکٹری میں جاب کرتا ہے، ہوٹل پہ کرتا ہے، آفس پہ کرتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں پڑتا اس کا. پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی ایسا راستہ ملے، میری کوئی بندہ رہنمائی کرے. تو اس رہنمائی کے لیے، اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اور میرے پاس ہزاروں ایگزامپلز ہیں دنیا میں. میں جب سے کینیڈا آیا ہوں، میرے 1800 آدمی کو میں اٹینڈ کر چکا ہوں، جس میں بیشتر گھر ایسے ہیں جو کہ اجڑتے ہوئے اور بکھرتے ہوئے گھر جو ہیں وہ جڑے ہیں. ماشاءاللہ. میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے اس فیملی کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہاں پر کاروبار اور بزنس، کیونکہ یہ میرا جو علم ہے یا جو میں جانتا ہوں، لوگوں کی رائے کیا ہے وہ ان کی ہے، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس دنیا میں آتا ہے تو وہ جو ایک خاص حرس کو جس کے ہم کہتے ہیں نا کنڈلی، جی، وہ اس کے اندر جو ستارے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اچھا میں یہ سوال آپ سے کرنے لگی تھی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ وقت، وہ دن کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے جو سٹارز ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں پر؟ یہی بتانے لگا ہوں کہ جسے ہم کنڈلی بولتے ہیں یا ہاروسکوپ بولتے ہیں یا ذائچہ بولتے ہیں، اس کے اندر مریخ بھی ہے، زحل بھی ہے، مطلب اس طرح سارے جتنے بھی سٹارز ہیں جن کو پلانٹ بھی ہم بولتے ہیں وہ ہیں. مگر یہ موو کرتے رہتے ہیں. میری بات ذرا، یہ موو کرتے رہتے ہیں. مثلا مشتری جو ہے وہ سال بعد اپنا گھر چینج کرتا ہے،
ہر سال. وینس جو ہے وہ ہر مہینے چینج کرتا ہے, اور یہ جو مرکری ہے یہ 45 دن کے بعد چینج کرتا ہے. سیٹرن جو ہے وہ 2.5 سال کے بعد چینج کرتا ہے. راہو کیتو جو ہے یہ 1.5 سال کے بعد چینج کرتا ہے. اچھا, جس وقت کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ موو کرتے کرتے جہاں کوئی ستارہ بیٹھا ہے نا, اسی ٹائم وہ سارے جو ہیں اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, اس کے اثر میں آ جاتے ہیں. تو اور اگر تو کوئی اچھا ہو, آپ کی بات کر دوں کہ کیا ہم پیدائش جب کوئی بچہ پیدا انسان کرے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ملاپ سے ایک بچہ پیدا کرتا ہے, تو کیا ہم کوئی ٹائم چوز کر سکتے ہیں کہ یہ جو منحوس ستارہ ہے ہمارے بچے کے اثر انداز نہ کرے, ہم ایسا کچھ کریں؟ میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے 8-10 دن کا فرق ضرور ڈالا ہے, کہ مثلاً اب مشتری جو ہے, جپیٹر جسے ہم بولتے ہیں, وہ آگے چینج ہو رہا ہے. اچھا, جس ڈیٹ کو چینج ہو رہا ہے وہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی, کیونکہ جپیٹر جو ہے نا جب گھر چینج کرتا ہے نا ہر سال, تو لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. لوگوں سے مراد ہر سٹار کی, ہر انسان کی قسمت میں, کیونکہ وہ یہ جو جپیٹر ہے یہ ہر بندے کے ساتھ منسلک ہے. زحل جو ہے جسے ہم شنی بولتے ہیں, سیٹرن, وہ ہر بندے کے ساتھ منسلک ہے. تو جب یہ جگہ چینج کرتے ہیں تو اس وقت تبدیلی آتی ہے, اور جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت جو ستارہ جو اس وقت بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کی قسمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی ہو جاتے ہیں, اور کئی لوگ دیکھتے دیکھتے جو ہیں وہ ساری عمر ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں بنتا. اس لیے کہ شنی وہ ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں پر اس کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی, اور مشتری جو ہے وہ ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں پر وہ دنوں دن. اب یہ جو ہم اسی تھاٹ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. ناظرین, we'll take a very small short break. Please stay with us. We'll be back to you right after these messages. Welcome back, viewers. You're watching Weekend with Anjum Malik with your host Anjum and my dear friend Samina Ahmed. ہماری آج بات ہو رہی ہے فیمس اسٹرالوجر اور پرامس مسٹر کیسر اقبال صاحب کے ساتھ. We'll go back to him. السلام علیکم اگین سر. آپ سے بات چیت ہو رہی تھی, اور میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں, اور میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی میں اپنا ہاتھ ان کے آگے کروں اور بتاؤں کہ میری قسمت بھی تو پلٹے نا. کیا جی, آپ بریک پہ جانے سے پہلے یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کا ایک سرٹن جو موومنٹ ہے وہ ہماری زندگی پہ, صحت پہ اس کا بڑا ایک دار و مدار ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. یہ میں کہہ رہا تھا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ ستارے اس وقت جو اس جگہ پہ ہوتے ہیں, مثلا ایک وہ ہاروسکوپ بنا ہوتا ہے جس کے 12 خانے ہوتے ہیں. اچھا, تو وہ جو اس میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ ساری عمر نیگیٹو ہی رہتا ہے, جو پازیٹیو ہے وہ پازیٹیو رہتا ہے. اچھا, لے مین لوگوں کے لیے جن کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, جیسے مجھے پتہ نہیں ہے پامسٹری کیا ہوتی ہے یا اسٹرالوجی کیا ہے, یہ جو ٹرمینالوجی ہیں جو آپ نے جیسے ابھی فرمایا, لوگوں کو عام فہم میں سمجھنے کے لیے کیا ایسے الفاظ ہیں جو آپ ایکچولی جو ہمارے پاس بندہ آتا ہے ہم اس کو اتنی الجھن میں نہیں ڈالتے. اچھا, ٹھیک ہے, نہ ہی اس کو اس طرح کی تفصیل بتاتے. یہ تو آپ نے کویسچن کیا, جی جی, لیکن یہ کویسچن ہے بڑا امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو کہتا ہے کہ میں زیادہ سیل کر لوں, آج اس کی ہوئی میری کیوں نہیں ہوئی. وہ کل بندہ جو آیا ہوا تھا نا وہ اسی چکر میں آیا ہوا تھا کہ سارے بیچ رہے ہیں جی روز 10,000 کا سامان اور میں کچھ نہیں بیچ رہا. جی, تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ اب منگل جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے. اچھا, اور شنی جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے, وہ تمہارے جو ہاؤسز ہیں ان کو وہ کلک کر رہا ہے. لہٰذا وہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ اس کا لیو ہے یا اس کا فلانا سٹار ہے, یہ صرف ایک بکسے کا نام ہے. اچھا, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی لیو ہو تو دونوں کا ایک جیسا ہوگا. نہیں, اندر کی مشینری ساری فرق ہوتی ہے. اچھا, مطلب کہ اگر ایک فیملی میں 3 بچے ہیں اور تینوں جو لیو ہیں ہوتے ہیں, ایسے اگزامپل ہے, مگر ان کی عادتیں, ان کی قسمت, ان کی ہر بات, کیونکہ وہ جب پیدا ہوئے اس وقت شنی کہاں تھا, جب وہ پیدا ہوا شنی کہاں تھا, تو فرق ہوتا ہے یہ بہت زیادہ. اچھا, کیسے صاحب اکثر سنا گیا ہے منگلیک کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اور اس کا جو منگلیک پن ہے جو اس کو کسی کی ذاتی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہونے سے روکا جا سکتا ہے؟ وہی بات میں نے کی ہے
کہ جب کوئی عورت جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو جسے مارس بولتے ہیں، منگل، مارس، یہ کوئی چند ہاؤسز ہیں، مثلا نمبر 1 اور نمبر 4، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 12، اور اب میرے تجربے کے مطابق نمبر 2 بھی۔ منگل اگر ان گھروں میں بیٹھا ہو تو وہ اس کی ساری زندگی کے اوپر بڑا وہ حاوی ہوتا ہے، اور وہ جو دوسرا پارٹنر ہے اگر وہ منگل نہیں ہے تو وہ آپس میں نہ کبھی وہ متضاد ہوتے ہیں، وہ مل نہیں سکتے، یعنی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، سکون نہیں ہو سکتا، ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ، اگر وہ دوسرا بھی منگل ہو، اسی طرح کے جو ہاؤسز میں نے بتایا اگر وہ منگل ہو تو پھر ان کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے۔ اچھا، اگر وہ دوسرا جو ساتھی ہے میل یا فیمیل، اس کے نمبر 1 میں، نمبر 2 میں، نمبر 4 میں، نمبر 7 میں، نمبر 8 میں، 12 میں اگر وہ فرق ہے تو پھر زندگی میں جو ہے نا مشکلات ہوتی ہیں، اور نارملی 2-2.5 سال کے اندر ڈیورس ہو جاتی ہے۔ یعنی منگلیک کی شادی منگلیک سے ہونی ہو تو چاہیے، پھر وہ بہتر زندگی بہتر ہے۔ اور اس کے اندر اور بہت ساری گہرائیاں ہیں جو کہ اس وقت نہیں ہے، کسی وقت پھر میں بتاؤں گا کہ کئی دفعہ لوگ منگلیک ہوتے ہوئے بھی زندگی اچھی گزرتی ہے، وہ اور وجوہات ہے، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن بیسک چیز جو ہے کہ اگر دونوں منگلیک نہیں ہے تو پرسنل لائف جو ہے نا وہ زیرو ہے۔ اس کے اندر صرف پرسنل لائف نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، بزنس بھی اور طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں۔ اچھا کیسے صاحب، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی بڑی دکھ علم کے ساتھ گزرتی ہے، اور مالی پریشانیاں بھی ہیں، بچوں کی پریشانیاں بھی ہیں، تو ایسی اگر چیزیں ہیں تو ہم کس طرح ان چیز کو رفع کیسے کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو کیا کریں؟ صدقہ کریں، خیرات کریں، نہیں کیا دیکھیں، کریں؟ وہ دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیسے بھیج دیے پاکستان صدقے کے لیے، اس صدقے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بخار کے لیے یہ گولی، اس درد کے لیے یہ گولی، یہ اس طرح ہے کہ ہر ستارہ جو ہے نا اس کا ایک اپنا خاص صدقہ ہے۔ جیسے کہ سیٹرن ہے جسے ہم شنی بولتے ہیں، زحل، اس کا صدقہ ہے بلیک، کوئی بھی بلیک، مثلا کالا کمبل، کالی چادر، اچھا، کالی جوتی چمڑے کی، اور کالا فوڈ کوئی بھی جس میں آپ کوئی فروٹ کالا ہو سکتا ہے، انگور ہو سکتے ہیں، کوئی دالیں، بلیک دال تو وہ جو ہے سیٹرڈے والے دن، کیونکہ سیٹرڈے از فار شنی، ہفتے کے دن، اور یہ کسی کو آپ کھانے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں لیتا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے، تو پھر جو چیزیں ہیں کھانے کی ان کو آپ چلتے پانی میں پھینک سکتے ہیں سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اور کپڑا جو ہے بلیک، وہ کسی غریب عورت کو یا کسی غریب آدمی کو آپ دے سکتے ہیں، اور یہ پرفیکٹ صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں، مثلا لوہا بھی صدقے میں دیا جاتا ہے، آئل بھی صدقے میں دیا جاتا ہے، اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، اگر کوئی پوچھے تو میں بعد میں بتا سکتا ہوں، مگر یہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو بخار ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے، آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ کو نظر لگ گئی، اس کا بھی صدقہ ہے، اس کا بھی صدقہ، اور آپ نے وہ انڈا وارا اور آپ نے پھینک دیا، تو وہ جو آپ نے انڈا وار کے پھینک دیا وہ کہاں پہنچا؟ وہ مطلب وہ صدقہ کس قسم کا صدقہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایکچولی جو میں صدقات کی بات کر رہا ہوں، یہ تو وہ ہیں جو سیٹرن کے ہیں اور طرح طرح کے ہیں۔ انڈا وارنا یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ ایک بڑی پرانی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور نظر افیکٹو ہوتی ہے، اس نظر کو اتارنے کے لیے آپ انڈا وار سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ایسی جسے کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کی بیماری کیا ہے، تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک پریشیس میٹل ہے، ایک یہ سونا اور ایک چاندی، یہ اس کے اوپر سے وار کے آپ پانی میں پھینکے، وہ بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے تجربہ کیا اپنی، مجھے پریکٹس کرتے ہوئے 45 ایئر ہو گئے، اس سے پہلے فری جیسے ہی لوگوں کے ساتھ کرنا، وہ بے شمار کرتے رہے، اور بڑی بڑی سیریس بیماریاں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہاروسکوپ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو چھٹا ہاؤس ہے وہ صحت کا ہاؤس ہے، 6th ہاؤس از اے ہاؤس آف ہیلتھ، آپ کی صحت کا گھر ہے۔ کچھ اور بھی چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں کہ بینک کا گھر ہے یا جو بھی ہے، لیکن صحت کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نیگیٹو ستارہ اس کو دیکھ رہا ہے بائی برتھ، تو وہ پھر وہ جو نیگیٹو ستارے کے اثرات ہیں نا وہ چھٹے ہاؤس میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے صاحب ایک آپ سے سوال پوچھنا، بعض مذاہب میں
گھر خریدتے وقت اس کے رخ کو دیکھا جاتا ہے, ہاں جی, اور نہ کہ اس کے رخ کو دیکھا جاتا ہے بلکہ گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے اس کی بھی وہ سیٹنگ اپنے حساب سے کرتے ہیں. تو ہاں, تو وہ کیا ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ سبجیکٹ ہے واستو دوست, اور میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر کوئی آپ کے پاس ایکسپرٹ ہو تو اس سے اگر آپ کوشچن کریں تو یہ اصل میں نارتھ سائڈ ہے نا جس میں یہ میگنیٹک ریز چلتی ہیں, یہ ان کا دخل ہوتا ہے بہت سارا. اچھا, لیکن ہندوازم میں اس چیز کو بڑا مقدس لیا جاتا ہے, ان کی شاستروں میں, ان کی میتھالوجی میں بڑا ذکر ہے, اور میں بلیو کرتا ہوں, میں نے اس پہ تجربے بھی کیے ہیں. تو یہ بس جیسے جیسے دنیا کے پاس نالج ہے اسی طرح لوگ مانتے ہیں, اور اپنا اپنا طریقہ ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. اچھا, ہم نے تھوڑی سی اسٹرالوجی کے حوالے سے بات کی جیسے آپ فرما رہے ہیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو, ہمارے پنجابی ناظرین بھی بہت ہیں, میں چاہوں گا تھوڑا سا پنجابی میں بھی آپ تھوڑا سا آج اس کو بیان کریں, گل بات کریں کہ اے دسو کہ جڑی ساڑی لکیراں نے, جڑی پامسٹری ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ لٹل بٹ کہ کنی امپورٹنس نے, اے لائنز کدوں چینج ہوندیاں نے زندگی دے اندر. بالکل پیرلر سسٹم ہے ستاروں کے. جی, یعنی آپ کی پنجابی بولے تو چنگی لگے گی. وہ پیرلر تو پیرلر ہی کہوں گا. ہاں جی, ہاں جی, پیرلر جو ہوتا ہے کہ نال 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 نال, ہاں جی, یعنی وہ جڑی یہ لائناں نے نا, ہاں جی, اے تے اسٹرالوجی ایک ہی چیز ہے. اگر کسی ستارے دا اثر تواڈے اوتے ہو گیا ہے نیگیٹو, اور وہ تواڈی ڈیسٹنی چ فوراً فرق پی جائے گا. اچھا, جڑی تواڈی قسمت دی لائن ہے نا اودے چ فرق پی جائے گا. اچھا, اچھا, اگر تواڈے 6th ہاؤس دے اوتے کسی نیگیٹو ستارے دا اثر ہے, بائی برتھ ہی ہے, بائی برتھ پہ کہہ رہے ہیں, جی جی, تے تواڈے ڈیسٹنی تے یا تواڈی لائف لائن تے ایک آئی لینڈ بنیا ہوئے گا. اچھا, جیڑا کہ ریسنٹلی ہے ہونے ہی کل پرسوں اتنے ایک صاحب سن, انہوں نے میں کہا کہ میرا انٹرویو کرنا ہی تو پہلے میں نے پوچھو تو سی کہ وہ کچھ جاننا کہ نہیں جانتا. جی جی جی, تو میں انہوں نے کہا کہ 14 اور 16 سال دی عمر دے درمیان کوئی بڑا کرٹیکل واقعہ ہویا سی جہدے چ موت بھی ہو سکتی سی. جی جی جی, وہ میں ویکھ لیا سی کہ انہوں دی جڑی ڈیسٹنی نے ہے ایتھے شروع چ بڑا آئی لینڈ سی. کیڑی لائن ہوندی ہے, تو ساڈے ناظرین دیکھ رہے ہیں, وی ہیو کیمرا سے دیکھ رہے ہیں کہ کیڑی لائن کی کہلاندی ہے. دور بیٹھا میں, ہاں جی, وہ ایتھے جڑی سی نا ڈیسٹنی ایتھے آئی لینڈ سی اچھا بڑا اچھا بڑا, اچھا, یعنی تے اے جڑی وڈی والی لائن ہوندی ہے اینو کی کہندے نے, اے جڑی لائن یہ تے زندگی دی لائن. اچھا, تے وچ والی جڑی لائن ہے اے اتلی جڑی ہارٹ دی لائن ہے, جڑی تھلے نو تھلے خم اے اتلی دل دی لائن ہے, جڑی تھلے والی وہ دماغ دی لائن ہے. دماغ دی ایک کسے لے میں بڑا ڈائیگرام بنا کے نا, ایک آئیلینڈ تسی اینو کہہ رہے ہو, تھوڑا چھوٹا جڑا بنے یہ جو کہہ رہے ہیں, یہ نہیں, ہاں یہ آئی لینڈ جو ہے نا, اب دیکھو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, پریشان نہ ہو جانا. 60 سال کی عمر کے بعد نا بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ کی کوئی لاٹری نکل سکتی ہے. لاٹری نہیں, یہ ایک جب آپ نے کہا محتاط تو کیا مطلب ہے اس کا؟ محتاط یہ ہے کہ صحت سے محتاط, صحت سے محتاط, اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کا بھی کوئی میٹر جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. آئی سی, آئی سی. ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اگلے سیگمنٹ کے اندر, اور واپس آئیں گے نیکسٹ ویک, تو آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ناظرین تک اور بہت ساری انفارمیشن پہنچائیں. تو ویورز, دس از اے 2 پارٹ سیریز. میسج تھوڑا سا دے دوں؟ جی بالکل آپ میسج دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا میرے تجربے کے مطابق بہت زیادہ. ایک تو یہ کہ آپ کی جو انکم ہے اس میں سے چاہے 2% یا 5% یا 10% چیریٹی میں آپ ضرور اپنے ہاتھوں سے نکالیں, اور کسی مستحق بندے کو دیں, وہ آپ کی ہر بات کو بہت زیادہ تقویت ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ صفائی اندر کی اور باہر کی بہت ضروری ہے. اگر آپ باہر کی اور اندر کی صفائی رکھتے ہیں نا دل کی, تو آپ ہر ایک کے لیے ہر دل عزیز ہوتے ہیں, اور آپ کی بڑی عزت ہوتی ہے, اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ کامیابیوں کی طرف چلتی جاتی ہے. بہت پیاری, جس نے نہیں بھی آپ کو کوئی ویلکم کہنا وہ بھی آپ کو بہت پیار کرتا ہے. بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت. اپنے پیرنٹ کی عزت کرنا, یہ جو منگل ہے نا خاص طور پر جس کا میں نے بولا ہے, یہ ستارے جو ہے نا ان کی ڈیمانڈز ہے کہ منگل کہتا ہے کہ اپنے بھائی کی بہت عزت کر, راہو کہتا ہے کہ بال باندھ کے کچن میں جا, کچن میں روٹی نہیں کھانی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ان کا تعلق صفائی سے ہے اور آداب سے ہے. اپنے پیرنٹس کا, اپنی ماں, ان کا خیال رکھنا, کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کو بلا لیتے ہیں اور بعد میں بیچارے وہ جو ہے نا
وہ ان کا کوئی حال نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب واپس آئیں گے تو بہت ڈیٹیل سے بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. ویورز تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویکنڈ ود انجم ملک ٹوڈے. اور جیسے کہ میں اپنے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کی فیڈ بیک جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کے حوالے سے. اور ہمارے ای میل ایڈریس اور فون نمبرز جو ہیں they will be flashing on the screen. So please get in touch with us and give us your feedback. How would you like us to do programs in future as well? اور آپ کا کوئی ایسا انوویٹو مشورہ ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, please do that as well. And till next week, we'll be back to you with another episode. میری طرف سے اللہ حافظ.